کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ درس میں ہم نے ایک جلیل القدر صحابی ضماد ابن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کا واقعہ ذکر کیا تھا کہ وہ مکہ مکرمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ زمانہ جاہلیت میں لوگوں کو جھاڑ پھونک کر کے دم تعویذ کر کے صحت کا علاج کا کام کیا کرتے تھے۔ ان کے علم میں یہ بات آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ جنون ہو گیا ہے۔ چونکہ نبوت کو مانتے نہیں تھے تو نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر کہا کہ محمد مجھے خبر پہنچی ہے ایسے ایسے آپ کو جنون ہو گیا ہے، تو میں یہ علاج کر سکتا ہوں، مجھے اجازت دے دیجیے، میں یہ کام کروں۔ نبی علیہ السلام نے ان کے سامنے ایک خطبہ پڑھا، الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ، الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ جب یہ خطبہ پڑھا، یہ خطبہ پڑھنے کے بعد نبی علیہ السلام سے انہوں نے سوال کیا، دوبارہ پڑھیے گا۔ کیا پڑھا آپ نے؟ دوبارہ پڑھیے گا۔ آیات نہیں پڑھی ہیں، قرآن نہیں پڑھا، خطبہ پڑھا۔ ایسا پر اثر خطبہ کہ انہوں نے کہا دوبارہ پڑھیے۔ میں نے زندگی میں بہت سارے شعراء کو، کاہنوں کو سنا ہے، لیکن ایسے الفاظ، بابرکت الفاظ نہیں سنے۔ اور جیسے ہی دوبارہ یہ الفاظ سننے کے بعد فوراً مشرف اسلام ہوئے، اور یہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اپنی پوری قوم کے ساتھ، قوم کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت فرمائی ہے۔ پھر ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان تمام دشمنوں کا تذکرہ کرنا ضروری سمجھا کہ ان دشمنوں کی ہلاکتوں کا تذکرہ آگے چلے گا۔ یہ خاص طور پر چند نام ہیں: ابو جہل ابن ہشام، ابو لہب ابن عبد المطلب، اسود ابن عبد یغوث، حارث ابن قیس، ولید ابن مغیرہ، امیۃ ابن خلف، ابی ابن خلف، یہ پسران خلف ہیں۔ یہ ابو قیس ابن الفاقہ، عاص ابن وائل، نضر ابن الحارث، منبع ابن الحجاج، زہیر ابن ابی امیہ، صائب ابن صیفی، اسود ابن عبد الاسد، عاص ابن سعید، عاص ابن ہاشم، عقبۃ ابن ابی معیط، ابن الاسدہ، اور حکم ابن العاص، عدی ابن حمراء۔ یہ وہ سارے لوگ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف میں، آس پاس پڑوس میں رہا کرتے تھے، اور نبی علیہ السلام کی عداوت اور بغض سے ان کے دل بھرے ہوئے تھے۔ نبی علیہ السلام کے پکے ٹھکے دشمن تھے، اور یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا سے ہلاک ہوئے، اور قرآن پاک نے بھی بعض کا تذکرہ فرمایا۔ قرآن پاک کہتا ہے وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ ہم نے ہر چیز کے جوڑے پیدا کیے ہیں۔ اگر چوائس نہیں دی جاتی، اختیار نہ دیا جاتا، انتخاب نہ دیا جاتا، تو بات یک طرفہ اور جبراً قبول کرانے کی ہوتی کہ جی صرف نور ہے، حق تعالیٰ ہی کی بات ہے، اس کے علاوہ مد مقابل میں کوئی بات ہے نہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا مِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْن۔ ہم نے ہر چیز کے جوڑے بنائے ہیں، مرد کو عورت دی ہے، نور کے مقابلے میں اندھیرا رکھا ہے، روشنی کے مقابلے میں اندھیرا رکھا، دن کے مقابلے میں رات رکھی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر ایک کو جوڑے جوڑے کر کے بنایا ہے، اور اگر یہ جوڑے بنائے ہی تھے تو ان جوڑوں کے بنانے کا فائدہ بھی ہمیں ہی ہے۔ اگر رات نہ ہوتی، صرف اور صرف دن ہوتا، تو ہم چلتے ہی رہتے، آرام کا کوئی انتظام نہیں آتا۔ قرآن پاک کہتا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ، اور اس کی نشانیوں میں سے تمہارا رات کو سونا۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، ہم نے رات کو سونے کے لیے بنایا۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، ہم نے دن کو معاش کے لیے بنایا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر چیز کو جوڑے جوڑے بنا کر ہمارے ہی مفادات کو ترجیح دیے۔ ہماری اس مشینری کا، اس سسٹم کا کہ چلانے کے لیے انتظام ضروری تھا۔ قرآن پاک کہتا ہے وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، اگر آپ کے اللہ چاہتے تو زمین پر جتنے بھی ہیں سب کے سب ایمان لے آتے۔ جب سب کے سب ایمان لے آتے تو پھر یہ جنت میں ہی کیوں نہ رہتے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سارے مومنین کے لیے باقی میں جنت کا فیصلہ ہے نا۔ تو جب بعد میں جنت کا فیصلہ ہے، سب نے دنیا میں بھی ایمان کے ساتھ ہی زندگی گزارنی ہے،
تو چوائس کا مطلب ختم ہو گیا. تو چوائس نہیں ہے تو دنیا کو ہی جنت بنا دیتے یا پہلے سے ہی جنت میں ہی بسا دیتے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے مد مقابل میں نفس اور شیطان کو رکھا. اسی طرح قرآن پاک کہتا ہے وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا نَبِيًّا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ مِّنَ الْجِنِّ عَدُوًّا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے ہر ایک نبی کے لیے جن اور انس میں سے شیاطین پیدا کیے ہیں. جن اور انس میں سے شیاطین پیدا کیے ہیں, یہ ان کے مد مقابل ہمیشہ سے کھڑے ہوں گے. تو جب یہ بات سامنے آئی تو معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام پیش فرمایا تو مد مقابل میں لوگوں کا خلاف کھڑا ہونا یہ بات مسلمہ حقیقت ہے اور حقیقت تھی. حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑا امن کا پیغام لانے والا کوئی بھی نہیں تھا. دنیا آج تک اس بات کی معترف ہے کہ کائنات میں سب سے مقدس ترین ہستی تاریخ کے اعتبار سے آج تک اگر کوئی ہیرو برقرار ہے, آج تک کسی کا عہدہ برقرار ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. آج تک آپ علیہ السلام کے عاشقین آج تک آپ علیہ السلام کی ذات اقدس پر جان دینے کو تیار ہیں. کئی مرتبہ ہمیں انجیکشن لگا کر یہ بات چیک کرنے کی کوشش کی کہ شاید کہ محبت کچھ کم ہو جائے, لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقان ہمیشہ سے جانے دیتے آئے ہیں, تو یہ قربانیاں دیتے چلے آئے ہیں. مد مقابل میں ایک شخص ابو جہل ابن ہشام یہ نبی علیہ السلام کے خلاف کھڑا ہوتا ہے. امت کے فرعون اگر دیکھے جائیں تو اس میں ابو جہل کا نام سر فہرست ہونا چاہیے. امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرعون میں فرائنہ میں اس کا نام ہے. اس ظالم شخص نے نبی علیہ السلام کی تکالیف میں کسی طرح کی کوئی کسر نہیں چھوڑی, تکلیف پہنچانے میں کوئی اظہار ثانی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی, ہر طرح سے مقابل میں کھڑا ہوا. اللہ تعالیٰ نے آیات تاری, یہ شخص غزوہ بدر میں مارا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے آیات تاری ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم خذوه فاعتلوه الى سواء الجحیم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحمیم ذق انک انت العزیز الکریم ان هذا ما کنتم به تمترون. تحقیق زقوم کا درخت بڑے مجرم کا کھانا ہوگا, گرم پانی کی طرح اس کے پیٹ میں کھولے گا. اس کے پیٹ کے الفاظ نہیں ہیں, گرم پانی کی طرح پیٹ میں کھولے گا اور فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس کو پکڑو اور پھر اس کو گھسیٹتے ہوئے ٹھیک جہنم کے بیچ میں پہنچا دو, پھر اس کے اوپر گرم پانی کھول دو. ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحمیم ذق انک انت العزیز الکریم. یہ جو کریم کا لفظ ہے نا, اس سے یہ شائبہ پیدا ہوتا ہے کہ شاید یہ نبی علیہ السلام کو مخاطب کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. ذوق ذائقہ چکھ, تو دنیا میں بڑا عزت کا دعوے دار تھا. انک انت العزیز الکریم, چکھ اس ذات کو, تو بڑا معزز و مکرم تھا, محترم تھا. آج محترم کا علاج حق تعالیٰ فرما رہے ہیں. دوسرا دشمن یہ نبی علیہ السلام کا سگا چچا ہے, اس کا نام ہے ابو لہب. قرآن پاک کی آیات آئیں تبت یادا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب. اس کے کام اس کا مال نہیں آیا, ہاتھ ٹوٹے ہیں ابو لہب کے. تبت یادا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب, اس کے کام اس کا مال نہیں آیا. ہوا یہ کہ یہ شخص دنیا میں یہ کہتا تھا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بعثت کے بعد جس طرح کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم قیامت دن اٹھائے جائیں گے, اگر ہم اٹھائے گئے اور معلوم ہوا کہ وہ برحق ہیں تو مجھے اللہ پاک نے بڑا مال و دولت دیا ہوا ہے, تو میں اپنے مال و دولت کو فدیے میں دے کر اپنی جان چھڑا لوں گا اور جنت چلا جاؤں گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی کو عنوان بنایا, ما اغنا عنہ مالہ وما کسب, اس کے کام نہیں آیا اس کا مال. قرآن پاک کہتا ہے وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. وہ لوگ جن لوگوں نے ظلم کیا ہے, ان کے پاس جو کچھ ان کے پاس ہے زمین و آسمان میں سے جو بھی ان کے پاس ہے, اگر یہ اس سے اپنا فدیہ دے دیں, قیامت کے دن فدیہ دے دیں, ما تقبل منہم, ان سے قبول نہیں کیا جائے گا. کائنات ساری کی ساری ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو صدقتاً دے دیں اور یہ کہیں کہ یا اللہ ہمیں بخش دے, لیکن ایمان کی حالت خدا نخواستہ نعوذ باللہ نہ ہوئی تو ہماری معافی نہیں ہوئی.
اور صرف ایک کھجور کا ٹکڑا دے دیا اور اخلاص کے ساتھ دیا اور اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے کہا یا اللہ وہ جو ایک دیا تھا وہ صرف تیرے لیے دیا تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہایت کریم ہے، نہایت رحیم ہے، رحمان ہے، وہ معاف کرنے کے حقدار ہیں، وہ معاف کر سکتے ہیں اور کر دیتے ہیں. اس کی بیوی کا نام تھا ام جمیل. جب یہ آیات آئیں تبت یدا ابی لہب وتب، تو اس عورت کو جب پتہ چلا تو اس نے ایک پتھر اٹھایا کہ مجھے خبر ملی ہے کہ محمد نے میری ہجو بیان کی ہے تو میں جا کر کو ماروں گی. اور وہ بڑی بھاگی آئی. نبی علیہ السلام ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہیں اور یہ دیکھتی ہے. اس کو ابوبکر نظر آتے ہیں، نبی علیہ السلام نظر نہیں آتے. اور ابوبکر کہتے ہیں یا رسول اللہ ام جمیل آ رہی ہے. آپ نے فرمایا انا لن ترانی، یہ مجھے نہیں دیکھ سکے گی. اس نے کہا کہاں ہے وہ محمد؟ میں محمد کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، اس نے محمد نہیں کہا تھا، اس نے مزمم کہا تھا. مزمم کا مطلب ہے مذمت شدہ. نبی علیہ السلام کی نعوذ باللہ اس نے ہجو کی تھی. اور نبی علیہ السلام کی کا بلند حوصلہ دیکھیں آپ، ان کا آپ ظرف دیکھیں، کیا کمال حوصلہ ہے. نبی علیہ السلام آخر نبی تھے، آپ نے کیا فرمایا؟ یہ مزمم کہہ رہے ہیں میں محمد ہوں، یہ برائی کا تذکرہ کہہ رہے ہیں جبکہ میں محمد ہوں، تحمید شدہ ہوں، میری تعریف بیان کی گئی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اتنا بڑا حوصلہ دیا تھا. یہ آئی اور اس نے آ کر ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے نبی علیہ السلام کی جو بیان کی اور چلی گئی. یہ آیات نازل ہوئیں اس عورت کے لیے اور ابو لہب کے لیے. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب. اس شخص کا ابو لہب کے 3 بچے تھے، ایک کا نام عتبہ، ایک کا نام عتیبہ اور ایک کا نام معتب. ان میں کا جو عتیبہ تھا اس نے نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی تھی، یہ مارا گیا. اور احد کے موقع پر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ دونوں کائیں، عتبہ اور معتب، یہ دونوں کائیں، ان دونوں کو پیش کیا جائے. تلاش کروایا تو یہ عرفات کے میدان میں ملے، یہاں نہیں تھے. ڈھونڈ کے بلایا گیا اور فتح مکہ کے موقع پر، احد نہیں، فتح مکہ کے موقع پر ان کو ڈھونڈ کے بلایا گیا اور نبی علیہ السلام نے ان پر اسلام پیش کیا. یہ دونوں حضرات فوراً اسلام قبول کر گئے. ان دونوں حضرات نے اسلام قبول فرمایا تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے ان دونوں کو حق تعالیٰ سے مانگا تھا. یہ دونوں نام خاص طور پہ ذہن میں رکھ لیں، ایک کا نام عتبہ ہے، ایک کا نام معتب ہے. ان دونوں کو نبی علیہ السلام نے مانگا ہے. اور عتیبہ یہ شخص ہلاک ہوا، یہ مارا گیا. اس کے بعد ہے امیہ بن خلف جمحی. یہ شخص بھی نبی علیہ السلام کا دشمن تھا. اس کے بارے میں قرآن پاک میں آیات آئیں وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَ. اگر ہم پریزنٹ ٹینس میں قرآن پاک کو پڑھیں موجودہ حال میں تو قرآن پاک کہتا ہے الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَ، وہ جو اپنے مال کو جمع کرتا رہتا ہے اور گنتا رہتا ہے. یہ گمان کرتا ہے يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَ، کہ وہ گمان کرتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ باقی رہے گا، یہ ہمیشہ مال باقی رہے گا. کَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ. یہ حطمہ پھینکا جائے گا. آپ کو کیا پتا حطمہ کیا چیز ہے؟ نار اللہ الموقدہ، یہ اللہ تعالیٰ کی جلائی ہوئی آگ ہے، اللہ تعالیٰ کی جلائی ہوئی آگ ہے. الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ، جو کہ قلوب پر وارد ہوتی ہے. یہ آگ وہ ہے جو قلوب پر وارد ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں کہ جی پنجاب کی جو سردی ہے وہ اندر سے کاٹتی ہے، دل میں لگتی ہے، اندر سے لگتی ہے. اس طرح قرآن پاک نے کہا الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ، یہ وہ آگ ہے جو دلوں پر وارد ہوتی ہے. إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ. تو اس شخص کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عذاب کا نشانہ بنایا اور اس کی ہلاکت کا تذکرہ بھی قرآن پاک میں ارشاد فرمایا. انشاءاللہ اس کو آئندہ درس میں بیان کریں گے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین.